ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 اور 75۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آزر یعنی اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود؟ انی اراکا، یقیناً میں آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ وکذالک، اور ایسے، نوری ابراہیم، ہم دکھاتے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی عظیم سلطنت، ولیکون، تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں سے۔ پچھلی آیات میں یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ کفار مکہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا الہ ہونا، رب ہونا کئی طریقوں سے واضح کیا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اسے بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان کی عبادت بالکل نہیں کریں گے، انہیں نہیں پکاریں گے کہ جن کے پاس نہ تو خود کسی کو نفع دینے کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان دینے کا اختیار رکھتے، یعنی عقیدہ توحید پر مضبوط رہنا اور کسی بھی صورت پیچھے نہ ہٹنا، اس کو بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کا ذکر، آپ کا واقعہ وہ بیان کر دیا گیا۔ اس کی مناسبت کیا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مخاطب تھے وہ کون تھے؟ مکہ کے رہنے والے، وہ لوگ جو اپنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہے، یہ حرم ہمارے پاس ہے، حرم کے پاس ہم ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ حج کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ ڈیوٹی تو ہمارے باپ ابراہیم نے لگا دی ہے۔ مکے کی پاسبانی، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والے وہ ہیں اور ان کے جانشین ہم ہیں۔ تو اگر ہم صحیح دین پر نہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ بات تو ان کی بنتی تھی نا، اس طرح وہ کہتے، لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو کبھی مطمئن کر لینے والے نہیں تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب کہتے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے انا وجدنا علیہ آبانا وانا علی آثارہم مقتدون، کہ اسی دین پر ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو کیا آباء و اجداد جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کروائی ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو وہ کیا شرک کی دعوت دینے والے تھے؟ اب ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ تمہارے آباء و اجداد بھی توحید پرست تھے اور وہ نبوت کے مرتبے پر فائز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ آج سے 4,500 قبل
حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا دور آج سے 4500 سال پہلے کا ہے۔ تو یہاں کیا کچھ چل رہا تھا؟ گھر میں دیکھا تو ان کے جو باپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزر اس کا نام ہے، اور اپنے باپ آزر سے کہنے لگے کہ میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو شرک نظر آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا خاتمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ بھئی اے ابا جان، یہ تو شیطان کی عبادت ہے، یہ گمراہی ہے، اس سے باز آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا اگر تم باز نہ آئے تو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ توحید کی طرف نہیں آئے، اپنے شرک پر قائم رہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ اور پھر قوم کو دیکھا، ان کا شرک آگے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے علاقے میں ایک بت کدہ دیکھا ہے تو ان میں رکھے ہوئے بتوں کو انہوں نے توڑا ہے۔ تم نے ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کعبہ جو ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے، وہاں لا کر بتوں کو ٹکا دیا۔ اور دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ کیا یہ بات تورات کے اندر ذکر نہیں ہوئی؟ تورات تو بعد میں آئی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ زبور بعد میں آئی ہے، انجیل بعد میں آئی ہے۔ تو یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تورات کے اندر چلتی رہی ہیں، زبور کے اندر بھی چلتی رہی ہیں، اور انجیل کے اندر بھی چلتی رہی ہے۔ اور جن انبیاء کرام پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے اور ان کا علاقہ مکہ ہوگا، اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ اس دور کی بات کر رہے تھے کہ جس دور میں شرک عام تھا، اور اس شرک کو دیکھ کر یہ دلیل بنا چکے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام شروع کیا ہے، لہٰذا اسی پر ہی ہم رہیں گے۔ تو مشرکین مکہ کو ایک طریقے کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ یہ تمہاری دلیل بالکل نہیں بنتی، تمہارے آباء و اجداد دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تم خود یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی یہ چل رہے تھے، لیکن اس میں عقائد کے لحاظ سے بہت شرک آ چکا تھا، اور اسی طرح جو اعمال تھے ان میں بدعات آ چکی تھی۔ تو ایک تو انہوں نے اس دین کو بھی برقرار نہیں رکھا، وہ عقیدہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اس کو بھی برقرار نہیں رکھا، اور دوسرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار بھی کر دیا، ڈبل مجرم ہوئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے یا سابقہ امتوں کا ذکر کیا ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سابقہ امتیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔
سابقہ جو نبی ہیں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کن کن مصائب سے وہ گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا، آزمائش میں پورے اترے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے نا، اس سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی ملے، آپ کا عزم بلند ہو، آپ اس مشن پر ڈٹ جائیں۔ اور پھر کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور دین کی پیروی کرنی چاہیے، آپ پیروی کریں اسی توحید کو لے کر، اسی توحید کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر ان تمام ادیان پر یہ جو دین آپ کو حتمی شکل میں دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے غالب کرنا ہے۔ تو سورہ یوسف دیکھیں، مکی صورت ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور کیسے وہ تکلیف میں رہے، کیسے وہ امتحان کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے صبر۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں رہے، مصیبت میں، تکلیف میں، مکی صورتوں میں یہ بیان ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، مسلمانوں کو تسلی دی گئی اس کے ساتھ کہ اگر یہ تکلیفیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، صبر سے کام لو اب، لیکن آئندہ جو حالات آنے والے ہیں وہ آپ کے ہیں، اس میں آپ کی ترقی ہے، اس میں آپ کی شان، عظمت، رفعت اور بلندی ہے، اور یہ کفر جو آج سر اٹھائے ہوئے ہے یہ ٹوٹ جائے گا، ان کا غرور ختم ہو جائے گا، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، غالب آپ آؤ گے۔ یہ سب مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور صحابہ کے لیے یہ واقعات بیان کیے۔ پھر مناسبتیں بہت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز کرتے ہیں، مخالفتیں شروع ہوئیں گھر سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ آپ کے جو عزیز رشتہ دار تھے نا، انہوں نے ہی آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنا پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اور یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کو پہلے سے بتا دی گئی تھی۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ذکر کرنا، ان کے واقعے کو، ایک تو یہ مشرکین کو سمجھانا مقصد ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں نا، جس ابراہیم علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو وہ مشرک نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، نہ نصرانی کہلاتے تھے، وہ یکسو اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اور مشرکین سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آپ کی نسبت، اگر آپ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ان کے عقیدے کے خلاف آپ عقیدہ اپنا چکے ہیں۔ یہ لات منات عزا اور حبل کی عبادت کون کرتے ہو؟ تم بھی تو کر رہے ہو۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا درس دیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنی ساری زندگی یہ کام نہیں کیا جس کام کی نسبت ان لوگوں نے ان کی طرف کر دی، اور ان کے بھی یہ جو مجسمے بنائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نکالا اور توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مجسمہ بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کو بھی توڑا گیا۔ تو اصل دین تو یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ تو یہاں بیان
ایک تو یہ ہے مشرکین کو سمجھانا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور تیسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حوصلہ اور صبر کی تلقین کرنا۔ تو فرمایا کہ اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں یا تاریخی باتوں میں تارخ یا آرخ نام ملتا ہے، تو ان کی اب حیثیت کیا رہ جاتی ہے جب قرآن میں نام جو ہے وہ آزر بیان کر دیا جاتا ہے، تو ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرخ اور تارخ ان کا لقب ہو سکتا ہے۔ تو باپ کا نام آزر ہی ہے جو قرآن نے بتا دیا۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ بھی گمراہی میں ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہی میں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ کی بات نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جس کی اصلاح کرنی ہے پہلے اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ میں یہ گمراہی ہے، اس کو دور کرو بھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی عظیم سلطنت دکھائی۔ اللہ نے اپنے الہ ہونے کے، معبود ہونے کے سارے دلائل سے آگاہ فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں توحید کا جذبہ اور عقیدہ توحید پر پختگی کہ آگ بھی نظر آ رہی ہے، اس میں پھینکا جا رہا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، کوئی مداحنت والا پہلو اختیار نہیں کیا۔ یہ ان کا ایک جذبہ اور عقیدہ توحید میں مضبوطی کی دلیل ہے۔ تو اے کفار مکہ، نام تو ان کا لیتے ہو لیکن تمہارے کام کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو مضبوط کر دیا گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، کیفیت کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنی آواز پہ مائل کر، پھر ان کو بلا، وہ آتے ہیں کہ نہیں؟ آ جائیں گے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور بڑھ گیا۔ تو اس طرح یقین بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے عجائب اور عظیم سلطنت کے مناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، کوئی اپنی موت کا فکر نہیں ہے، اپنی قوم کے سامنے توحید بیان کی جا رہی ہے، وہ قوم ساری مخالفت میں ہے، بادشاہ وہ مخالفت کر رہا ہے، گھر سے مخالفت ہو رہی ہے، لیکن یقین اور عقیدہ توحید کتنا پختہ ہے، اللہ پہ توکل کتنا مضبوط ہے کہ ان کا کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف وہ اپنے دل میں نہیں لائے۔ اب بت کدے میں بھی داخل ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو مفروضے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ جناب بڑی طاقت رکھنے والے ہیں، لوگ ڈراتے ہیں نا، قبروں سے، حجروں سے، درختوں سے ڈراتے ہیں لوگوں کو، فلاں پیر صاحب کا یہ درخت ہے، اگر اس کو چھیڑو گے تو ایسے ہو جائے گا، قبروں سے ڈراتے ہیں لوگوں کو۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے نا، وہ نہیں ڈرتا، وہ تو ایسے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہے یہ مشرکین مکہ جیسے جو عقیدہ رکھنے والے ان کے لیے، اور اسی بات کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔